ذرا سوچئے، کیا محض ایک چھوٹے سے بالکل معمولی سے لفظ کو بدلنے سے پورے کے پورے جملے کا مطلب مکمل طور پر بدل سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل بدل سکتا ہے۔ اور سچ پوچھیں تو یہی وہ جادو ہے جو گرامر ہمارے الفاظ میں بھر دیتی ہے۔ گرامر کوئی خشک اور بورنگ اصولوں کا پلندہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ بنیادی ڈھانچہ ہے جو ہماری باتوں کو گہرائی اور اصل معنی دیتا ہے۔ ایک چھوٹی سی تبدیلی اور بات کا پورا رخ ہی بدل جاتا ہے۔ آج کی اس دلچسپ گفتگو میں ہم انگریزی زبان میں روانی پیدا کرنے والے کچھ انتہائی بنیادی اصولوں کو سمجھیں گے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس راز سے پردہ اٹھایا جائے کہ کس طرح ہم سادہ سے الفاظ کو جوڑ کر روزمرہ کی زبردست اور روانی سے بھرپور گفتگو تک کا سفر طے کر سکتے ہیں۔ تو چلیں جی، بنا کسی تاخیر کے اس میں غوطہ لگاتے ہیں۔ آج کے سفر کے ہمارے 6 اہم پڑاؤ کچھ یوں ہوں گے: صفت کے درجات، آرٹیکلز پر عبور، زمانہ حال غیر متعین، مستقبل کی بات کیسے کی جائے، زمانہ حال استمراری، مکمل، اور پھر آخر میں ان سب کا ہماری عملی زندگی میں شاندار استعمال۔ تو آئیے اپنے پہلے بنیادی بلاک کی طرف چلتے ہیں، جو کہ صفت کے درجات ہیں، یعنی چیزوں کو بیان کرنے والے الفاظ۔ یہاں سب سے زبردست بات یہ ہے کہ یہ بالکل کسی سادہ سے ریاضی کے فارمولے کی طرح کام کرتا ہے۔ اگر آپ کو 2 چیزوں کا آپس میں موازنہ کرنا ہے، یعنی کمپیریٹیو ڈگری بنانی ہے، تو بس لفظ کے آخر میں ER لگا دیجئے، جیسے کولڈ بن جائے گا کولڈر۔ اور اگر کسی چیز کو سب سے بڑھ کر یا سب سے الگ دکھانا ہے، یعنی سپرلیٹو بنانا ہے، تو آخر میں EST کا اضافہ کر دیں۔ کولڈ ہو جائے گا کولڈسٹ، ہے نا کتنا آسان؟ لیکن رکیے، یہاں ایک چھوٹی سی ٹرک بھی ہے۔ اصول پر ذرا غور کیجئے۔ اگر کوئی لفظ Y پر ختم ہو رہا ہو، جیسے ڈرائی یعنی خشک، تو ہمارا طریقہ تھوڑا سا بدل جاتا ہے۔ ہمیں Y کو ہٹا کر اس کی جگہ I لگانا پڑتا ہے، اور پھر ہم ER یا EST لگاتے ہیں، تو ڈرائی بن جاتا ہے ڈرائر اور ڈرائیسٹ۔ اب ظاہر ہے ہر زبان کی طرح یہاں بھی کچھ مستثنیات یعنی ایکسیپشنز ہیں جنہیں یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر لفظ بگ ہے تو اس کا آخری حرف ڈبل ہو کر بگر بن جائے گا۔ اسی طرح اگر لفظ تھوڑا لمبا ہے جیسے بیوٹیفل، تو ہم اس کے ساتھ ER نہیں لگاتے بلکہ مور بیوٹیفل اور موسٹ بیوٹیفل کا استعمال کرتے ہیں۔ اور ہاں، کچھ الفاظ تو بالکل ہی بے قاعدہ ہوتے ہیں، جیسے گڈ جو بیٹر اور بیسٹ میں تبدیل ہوتا ہے، انہیں تو بس ذہن نشین ہی کرنا پڑتا ہے۔ چلتے ہیں اپنے دوسرے اہم حصے کی طرف، آرٹیکلز۔ یہ وہ اشارہ کرنے والے الفاظ ہیں جو یہ طے کرتے ہیں کہ ہم کسی عام چیز کی بات کر رہے ہیں یا کسی خاص چیز کی۔ یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جسے آج ہمیں بالکل کلیئر کرنا ہے۔ اکثر سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی لفظ واول لیٹر یعنی AEIOU سے شروع ہو تو اس سے پہلے این لگتا ہے، لیکن اصل جادو لیٹر کا نہیں بلکہ آواز کا ہے۔ اب دیکھیے، امبریلا واول کی آواز سے شروع ہوتا ہے، اس لیے ہم این امبریلا کہتے ہیں، لیکن یونیورسٹی حرف یو سے شروع ہونے کے باوجود آواز وائی یعنی یہ کی دیتا ہے، اس لیے اسے یونیورسٹی کہا جائے گا۔ تو اصل کمال صرف اور صرف آواز کا ہے۔ اسی آواز والے اصول کے ایک اور شاندار مثال آور یعنی گھنٹہ ہے۔ اس لفظ میں حرف ایچ تو ہے، لیکن وہ بالکل خاموش ہے، اور لفظ کا آغاز ایک واول کی آواز سے ہوتا ہے، اسی لیے یہ این آور ہے۔ اس کے برعکس ہاؤس میں ایچ کی بھرپور اور مضبوط آواز موجود ہے، تو یہ ہاؤس کہلائے گا۔ بالکل واضح ہو گیا نا؟ اب باری آتی ہے دی کی۔ یہ لفظ بڑا ہی خاص ہے کیونکہ یہ کسی بھی چیز کو عام سے خاص بنا دیتا ہے۔ کچھ جگہیں تو ایسی ہیں جہاں اس کا استعمال بالکل لازمی ہے، جیسے دنیا کی وہ چیزیں جو اپنے جیسی بس ایک ہی ہیں، مثال کے طور پہ the sun یعنی سورج، یا پھر صفت کا سب سے اونچا درجہ جیسے the highest۔ ہماری مقدس مذہبی کتابیں جیسے the holy قرآن اور مشہور دریاؤں کے نام جیسے دی گنگا، جب ہم دی لگاتے ہیں تو ہم کسی عام سی چیز کی نہیں بلکہ ایک بہت ہی مخصوص اور جانی پہچانی پہچان کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو اب الفاظ سے نکل کر ایکشن اور حرکت کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ زمانہ حال غیر متعین جو ہمارے روزمرہ کے کاموں کو بیان کرتا ہے۔ یہ زمانہ ان کاموں کے بارے میں ہے جو موجودہ وقت میں ہوتے ہیں یا جو ہماری پکی عادتوں کا حصہ ہیں، اور ان جملوں کو بنانے کے لیے جو 2 بنیادی اوزار یا یوں کہہ لیں کہ ہیلپنگ وربز استعمال ہوتے ہیں وہ ڈو اور ڈز ہیں۔ اب یہاں تھوڑی سی توجہ دیجیے گا کیونکہ یہاں ایک خاص اصول ہے۔
جب ہم کسی تیسرے بندے کی بات کر رہے ہوں جو اکیلا ہو یعنی تھرڈ پرسن سنگولر جیسے ہی، شی یا اٹ، تو فعل کے آخر میں ایک چھوٹی سی تبدیلی کرنی پڑتی ہے۔ اگر فعل کچھ خاص حروف پر ختم ہو رہا ہو جیسے ایس ایس، ایس ایچ یا او، تو ہم اس کے آگے ای ایس لگا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر گو بن جاتا ہے گوز۔ اب ذرا اس میٹرکس کو دیکھیں۔ یہ ہمیں بالکل صاف دکھاتا ہے کہ ایک سادہ سا جملہ حالات کے حساب سے کیسے اپنا روپ بدلتا ہے۔ ایک مثبت جملہ ہے آئی گو، جب اس کا انکار کرنا ہو تو یہ بن جاتا ہے آئی ڈونٹ گو، اور اگر آپ کو سوال پوچھنا ہے تو ڈو اٹھ کر سب سے پہلے آ جائے گا اور جملہ بنے گا ڈو آئی گو۔ اور یہی سارا کام جب ہم تیسرے بندے کے لیے کرتے ہیں تو ڈز کا استعمال ہوتا ہے، جیسے ڈز ہی گو۔ تو حال کی باتیں تو ہو گئیں، اب وقت میں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مستقبل یعنی آنے والے کل کی بات کیسے کی جاتی ہے۔ مستقبل کو بیان کرنے کے دو بڑے ہی زبردست اور آسان طریقے ہیں۔ پہلا ہے ول بی، جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی شخص یا چیز مستقبل میں کس حالت میں ہوگی یا کس جگہ پر ہوگی، اور دوسرا طریقہ ہے ول ہیو، جو یہ واضح کرتا ہے کہ آنے والے وقت میں کس کے پاس کیا چیز موجود ہوگی، یعنی اس کی ملکیت کیا ہوگی۔ چلیں ان کو عملی زندگی کی مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ آپ کی اسکرین پر پہلی مثال ہے وی ول بی ان دا کالج، یعنی ہم کالج میں ہوں گے۔ یہ ہماری جگہ کو ظاہر کر رہا ہے، جبکہ دوسری مثال میں کہا گیا ہے نیکسٹ ایئر یو ول ہیو اے جاب، یعنی اگلے سال آپ کے پاس ایک نوکری ہوگی۔ یہ مستقبل کی ملکیت کی بڑی شاندار پیشن گوئی ہے۔ مستقبل پر گرفت مضبوط کرنے کے لیے یہ دونوں کیٹیگریز کمال کی ہیں۔ اب ہم ایک ایسے ہائبرڈ ٹائم لائن میں داخل ہو رہے ہیں جو تھوڑا سا پیچیدہ ضرور لگتا ہے لیکن ہے بہت ہی مزے کا۔ ایسے کام جو شروع تو ماضی میں ہوئے لیکن اب تک چل رہے ہیں۔ سچ کہوں تو انگریزی بولتے وقت اکثر لوگ یہیں آ کر تھوڑا سا پھنس جاتے ہیں کہ بھئی سنس کہاں لگاؤں اور فور کہاں۔ اس کا حل بہت ہی سادہ سا ہے۔ سنس کا استعمال ہم وہاں کرتے ہیں جہاں ہمیں کام کے شروع ہونے کا ایک بالکل پکا اور مقررہ وقت معلوم ہو، جیسے منڈے سے یا 1999 سے۔ اس کے برعکس فور تب استعمال ہوتا ہے جب ہم وقت کی پوری مدت یا دورانیہ گن کر بتا رہے ہوں، جیسے 2 گھنٹے سے یا 3 دن سے۔ اور اگر ہم اس پوری بات کو ایک ریاضی کے فارمولے کی شکل دے دیں تو یہ اور بھی مزیدار ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے سبجیکٹ، اس کے ساتھ ہیو بین یا ہیز بین، پھر ورب کے ساتھ آئی این جی، اور آخر میں سنس یا فور۔ بالکل اس مثال کی طرح وی ہیو بین ریڈنگ فار 3 days، یعنی ہم 3 دن سے پڑھائی کر رہے ہیں۔ دیکھا کتنا پرفیکٹ انداز میں بات بن گئی۔ خیر، ہم نے بہت سے ساختی اصول تو سیکھ لیے، اب باری ہے ان سب کو سمیٹنے کی اور دیکھنے کی کہ یہ اصول ہماری عملی زندگی، پڑھائی اور بول چال میں کیسے لاگو ہوتے ہیں۔ اب ذرا اس بے حد خوبصورت اور دلکش اقتباس پر غور فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اونی کمبل میں لپیٹا گیا تھا جو سفید رنگ کا تھا۔ یہاں آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح صفات، آرٹیکلز اور ماضی کے ٹینسز مل جل کر ایک اتنی گہری اور اثرانگیز کہانی کو ترتیب دے رہے ہیں۔ گرامر کے یہ چھوٹے چھوٹے بلاکس ہی تو وہ دھاگے ہیں جو مل کر ایک خوبصورت تصویر بنتے ہیں۔ اور ہاں، یہ گرامر صرف پرانی کتابوں تک تو محدود نہیں ہے نا۔ آج کے اس ڈیجیٹل دور میں بھی آپ کو قدم قدم پر یہی اصول ملیں گے۔ ذرا اس سائن ان پیج کو ہی دیکھ لیں۔ سائن ان ٹو کنٹینیو ٹو گوگل ڈرائیو۔ آپ کے موبائل، لیپ ٹاپ اور ساری ڈیجیٹل نیویگیشن بھی بالکل انہی بنیادی ڈھانچوں کے سہارے کھڑی ہے۔ اور آخر میں چلتے چلتے روزمرہ استعمال کے یہ زبردست فقرے دیکھیے۔ آئی ایم اسٹارونگ، آئی ایم آن مائی وے۔ یہ وہ جادوئی فقرے ہیں جو آپ کی روزمرہ کی گفتگو کو ایک دم نیچرل اور روانی سے بھرپور بنا دیتے ہیں۔ تو ان تمام اصولوں اور شاندار مثالوں کو سمجھنے کے بعد اب آپ بتائیے آج اپنی کسی گفتگو میں آپ گرامر کا کون سا نیا بلاک استعمال کرنے والے ہیں؟ کیونکہ یاد رکھیے، ہر زبردست اور روانی سے بھرپور گفتگو کا آغاز ایک درست اور نپے تلے لفظ کے انتخاب سے ہی ہوتا ہے۔